الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس درس کو سن رہے ناظرین کرام، الاصول الثلاثہ کہ اس نئے ایپیسوڈ میں، نئے درس میں میں آپ تمام کے سامنے استغاثہ یعنی فریاد کرنا کے تعلق سے کچھ باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے آپ تمام کو استغاثہ کا معنی اور مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ یہ لفظ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ استغاثہ، یستغیثو، استغاثن، باب استفعال سے یہ فعل آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے فریاد کرنا۔ اس کا مفہوم ہے طلب الغوث فی الشدہ، مصیبت میں، پریشانی میں کسی سے مدد طلب کرنا، جس کو دوسرے لفظ میں اردو زبان میں فریاد کرنا کہتے ہیں۔ یعنی جب آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور کوئی خطرہ لاحق ہو تو مدد طلب کرے، کسی کو پکارے، فریاد کرے کہ مجھے بچا لیجئے، مجھے نجات دلائیے اور مجھے مصیبت سے نکالیے۔ تو یہ الاستغاثہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ یہ فریاد پکارنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے۔ اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، الاستغاث بالمخلوق فیما لا یقدر علیہ، یعنی مخلوق سے ایسی چیزوں میں فریاد کرنا جن پر وہ قادر نہیں ہے، فہذا شرکن، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ مان لیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت پہنچی ہے، اس کو دور کرنے کا انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے۔ مان لیجئے کہ بیماری ہے، کوئی بیمار پڑ گیا ہے، مہلک مرض کا شکار ہو گیا ہے، تو یہ الگ بات ہے کہ ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں اور دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں ڈاکٹروں سے، لیکن اصل شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں اللہ سے فریاد کرنی ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے، تبھی جا کر کے ہمیں مدد ملے گی، شفا ملے گی اور ہماری بیماری دور ہوگی، فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم بندوں کو پکاریں، بندوں سے فریاد کریں کہ آپ جو ہے اس بیماری کو دور کر دیجئے، آپ ہماری مصیبت کو ختم کر دیجئے، ہمیں نجات دلائیے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ تو مخلوق سے ایسی چیزوں میں فریاد کرنا، مدد طلب کرنا جن پر وہ قادر نہیں ہے، جن کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ لیکن اچھا، اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، تو بے شک میں تمہیں 1000 فرشتے جو ایک کے بعد دیگرے اترنے والے تھے ان کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا تھا اور میں نے تمہاری مدد کی۔ یہ آیت دراصل غزوہ بدر، جنگ بدر کے موقع پہ آیت اتری جب مشرکوں کی تعداد اور کفار کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 310 اور کچھ تعداد تھی۔ تو اس وقت جو ہے نا مسلمانوں کو کافی پریشانی سامنے تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے فریاد کی، اپنے رب سے دعائیں کی اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ نے زار و قطار روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اسی اثنا میں اسی دوران آپ کی چادر بھی کندھا سے نیچے گر گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر کو آپ کے کندھے پہ رکھا اور کہا کہ بس کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قریب آپ کے وعدے کو پورا کرے گا، اپنے وعدہ کو پورا کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد یہ آیت اتری اور پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور قلت تعداد کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور جیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور کفار شکست کھا گئے، اور جو مشرکین تھے وہ شکست خوردہ ہوئے، انہیں ہار ملی۔ تو یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ فریاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس عبادت کا حقدار ہے، مستحق ہے۔ دوسری قسم ہے استغاثہ کی، الاستغاثہ بالمخلوق الحاضر القادر، یعنی ایسے انسان سے فریاد کرنا، مدد طلب کرنا جو سامنے ہو اور اس پر قادر ہو، جو سامنے اور اس پر قادر ہو، تو ہذا جائز، یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، کوئی ندی میں، سمندر میں، تالاب میں ڈوب رہا ہے، اور سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، تو وہ فریاد کر سکتا ہے مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ کوئی آدمی سڑک پہ کھڑا ہے، شیر آ رہا ہے یا کوئی جانور حملہ کرنے والا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو سامنے والا آدمی جو زندہ ہو اور اس پر قادر ہو، تو اس سے فریاد کرنا، مدد طلب کرنا، یہ جائز ہے۔ یہ دو قسم ہو گئی۔ ایک اور قسم بیان کی جاتی ہے کہ آدمی زندہ سے فریاد کرے لیکن اس پر قادر نہ ہو، میں نے اس کی مثال دے دی ہے۔ اسی طریقے سے قسم ہے کہ آدمی مردوں سے فریاد کرے یا ایسے آدمی سے فریاد کرے جو موجود نہیں، غائب ہے۔ مان لیجیے کہ کوئی بزرگ ہیں جو دلی میں بیٹھا ہوا ہے، پٹنہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یا بزرگ اے فلاں میری مدد کیجئے، ہے کہ نہیں، میری جو ہے نا مجھے نجات دلائیے، تو یہ سب کیا ہے؟ جائز نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ جائز نہیں، بلکہ شرک ہے۔ تو صرف ایک صورت میں کہ بندہ زندہ ہے، مخلوق زندہ ہے اور اس پر قادر ہے، موجود ہے، تو ایسی صورت میں جائز ہے، بقیہ شرک ہے۔ بقیہ صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں فریاد کرنی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اسرائیل جو مظلوم شخص تھا، وہ قبطی سے جھگڑ رہا تھا اور قبطی اس پہ ظلم کر رہا تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیل کو بچایا اور قبطی کو ایک گھونسا مارا، فوقذہ، تو وہ کیا ہے؟ آدمی مر گیا ایک گھونسے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستغاثہ علی الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، کہ اس شخص نے، ہے کہ نہیں، ان سے جو ان کی جماعت میں سے تھا، مدد طلب کی اس شخص کے اوپر جو ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو یہ آیت جو ہے نا بتاتی ہے کہ اگر انسان قادر ہے، موجود ہے اور حاضر ہے، تو پھر مدد طلب کی جا سکتی ہے، فریاد کی جا سکتی ہے۔ بقیہ صورتوں میں ہمیں اللہ سے فریاد کرنی ہے۔ استغاثہ کا معنی ہی ہوتا ہے مدد طلب کرنا، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے جو ایک صورت کے علاوہ باقی صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون وہ ذات ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور تکلیف کو ختم کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ تم بہت کم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہو اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمام بیماریوں اور تمام تکالیف کو اور تمام دقتوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اسی لیے انسان کو، بندہ کو، مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، تبھی جا کر کے انسان کی مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں۔ ہاں، اگر انسان قادر ہے، انسان جو ہے نا وہ مدد کر سکتا ہے، تو بعض صورتوں میں ہم انسان سے مدد لے سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کی تمام قسموں سے اور تمام شکلوں سے ہم تمام کو بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب